معزز اسکول انتظامیہ، اساتذہ کرام، انجمن کے ممبران، بچوں کے پیرنٹس، والدین اور میرے بہت ہی ہونہار اور معصوم اور خوبصورت اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں اسکول انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس پیرنٹس ڈے کے موقع پر انہوں نے پاک فوج سے آفیسرز کو اس تقریب میں مدعو کیا، اور جس طریقے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس طرح یہاں پہ ہمارے والدین بچوں کے اور بچے خود جس طرح یہاں آئے ہوئے ہیں، جس طرح اس اسکول کو سجایا گیا ہے، اور جس طرح ان بچوں نے تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس اسکول کی انتظامیہ کس محنت کے ساتھ ان بچوں کی پرورش اور تعلیم پر زور دے رہی ہے، اور ان مشکل حالات جو پچھلے 6 سے 7 مہینوں میں گزرے ہیں، اس دوران جب راستے بند تھے، اسکول بند رہے، اور اس کے باوجود بھی آج جس جوش و جذبے کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، تو یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم کے اوپر کتنا زور دیتے ہیں، اور تعلیم ان کے دلوں کے کتنے قریب ہے، کیونکہ نہ صرف ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اگر ہم اس قول کے اوپر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چین جانے کا مقصد ہے کہ آپ چین جا کے تعلیم حاصل کریں۔ اس کا مقصد اس قول کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے راستے میں جو بھی مشکلات، جو بھی صعوبتیں آئیں ان کو برداشت کریں، لیکن تعلیم کے حصول کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں، اور تبھی اس بات پہ عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو اس چیز سے ہم اس بنیاد اور اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں کہ علم کا حصول خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت میں کتنی امپورٹنس اور کتنی ضروری ایک اقدار کا حامل تھا، کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے خود اپنے خاندان کو اس چیز پر اور اس عمل کے اندر ڈالا کہ علم کو حاصل کریں اور علم کے اوپر رہ کر اپنی زندگی کو استوار کریں۔ والدین اور پیارے بچوں، یہ ملک پاکستان جس کے اندر آج ہم اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں رہ کر انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور آزادی کی جو ایک نعمت ہے اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، تو یہ سب خدا پاک کی رحمت ہے، اور اس میں ہمارے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں شامل ہیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس ملک کی بنیاد رکھی، اور اس ملک کی بنیاد اسلام کے قلعے کے طور پہ رکھی گئی۔ یہ ملک برصغیر پہ جب انگریز حکمرانی کر رہے تھے اور انگریزوں کے ساتھ ہندو اس برصغیر پر راج کر رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کو محسوس ہوا کہ آنے والے سالوں میں مسلمانوں کے لیے یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی، تو ایک ایسا علاقہ جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے
علاقے کا قیام امن میں لایا جائے، اور اس کی خاطر 2 دہائیوں کی قربانیوں اور لازوال قائد اعظم کی لازوال قیادت کے بعد 1947 میں یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور کوئی شک نہیں کہ یہ ملک نہ صرف دنیا بلکہ تمام ملت اسلامیہ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے ہماری جنریشنز نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ مشکل وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ جو پیارے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر یہ بہت لازم ہے کہ آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر انرجیز تعلیم کے حصول کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن آنے والا وقت، آنے والے 10 سال 20 سال انشاءاللہ اس ملک کے لیے بہت مختلف ہوں گے، اور وہ سب اسی طرح ہو سکیں گے کہ جب آپ لوگ تعلیم اور تربیت دونوں کے اوپر بھرپور زور دیں گے۔ آج جس طرح میں یہاں کھڑا ہوں، میں انشاءاللہ، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے 10 سال بعد اسی اسکول کا ایک بچہ بطور لیفٹیننٹ کرنل یہاں کھڑے ہو کے آپ سب سے خطاب کرے گا انشاءاللہ، اور وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ یہ وقت پچھلے 10-12 سالوں سے بہت مختلف ہو چکا ہے، ہم مشکلات سے نکل کر ترقی کی راہ پر مزید گامزن ہو چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ملک جو کہ ایک ملت اسلامیہ کا ایک مضبوط اس کے پاس ایک مضبوط طاقت ہے، نیوکلیئر پاور ہے، یہ 75 سالوں میں کسی اسلامی ملک میں نہیں آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے لوگوں نے تعلیم کو اپنا ایک ضروری اہمیت دی، تعلیم کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا، تبھی ترقی کی اس منزل پہ پہنچے کہ آج اگر آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو پاک فوج اور اس کے ساتھ جڑے عوام یہ جانتے ہیں کہ اس میلی آنکھ کو کیسے نوچ نکالنا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے تعلیم پر زور نہ دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج ہمارا حال بھی افغانستان یا اس سے جڑے اور ممالک کی طرح ہوتا، جہاں پہ اندرونی خلفشارات کی وجہ سے وہ ملک آج مشکلات کا شکار ہو گئے اور ٹوٹ گئے، اور کہیں اقوام عالم سے آنے والے بہت سارے ممالک کی فوج گھس کے انہوں نے ان ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ تو یقین جانیے کہ تعلیم وہ واحد ویپن ہے جو اگر آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور اس پہ بھرپور زور دیں گے تو اس ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر مشکل اور اس ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور اس ملک کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ کو ہم نوچ نکالیں گے، اور ہم اپنے ملک کے استحکام اور اس ملک کی ترقی میں بھرپور طریقے سے ہم اپنا ایفرٹ جاری رکھیں گے۔ میرے یہاں بیٹھے والدین سے، اساتذہ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں، جس طرح کے مصائب کا سامنا ہو، بچوں کی تعلیم کو نہیں روکنا۔ بچوں کی تعلیم میں ایک بھی دن آپ لوگوں نے آپ کو کسی حد تک قربانی دینی پڑے، کہیں بھی جا کے ان بچوں کی تعلیم کو بحال رکھنا پڑے، ان کی تعلیم پہ حرج نہیں آنے دینا۔ اور ہم بحیثیت قوم اور پاک فوج بحیثیت پاک فوج یہ مقصد لے کے چل رہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس ملک میں بچوں کی تعلیم، بچوں کی پروٹیکشن اور بچوں کی حفاظت ہم سب کا فریضہ اول ہے۔ نہ صرف بچوں کی تعلیم بلکہ والدین اور اساتذہ کے اوپر
بچوں کی تربیت کے اوپر بھی زور دینے پہ بہت اہمیت ہے۔ کتابوں میں چیزوں کو پڑھ لینا تو ایک بہت ضروری چیز ہے، پیپر پاس کر لینا ایک بہت ضروری چیز ہے، لیکن اگر بچوں کی تربیت کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے، ایک کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے، ایک ملک کا ایک بامقصد اور باشعور شہری کیسے بننا ہے، اس سب کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین اور اساتذہ کے اوپر ہے۔ ہر بچے کو اس سوسائٹی کا ایک اہم ممبر بنائیں، اس کو سچ اور جھوٹ میں فرق سکھلائیں، اس کو اصلی اور نقلی میں فرق سکھلائیں، اس میں صبر، اس میں سچائی، اس کے اندر جھوٹ کو منع کرنا اور غلط بات کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت پیدا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور فیس بک اور بہت ساری اس طرح کی جو ٹک ٹاک اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو چیز نظر آتی ہے وہ اصل میں اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ میری بچوں سے بھی گزارش ہے اور میرے ان کی والدین سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک ظاہری چمک نظر آتی ہے، یہ اصل چمک نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی غلط اقدار چھپی ہوئی ہیں جو ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے وقت کے ساتھ آپ بڑھ کے آگے پہنچیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر دکھائی گئی چیز، اس کے اندر دکھایا ہوا کانٹینٹ اس ملک کی ترقی کے اندر کبھی کام نہیں آ سکتا۔ تو اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، اپنے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت کو عام کیجئے، سچ اور جھوٹ میں فرق، حق بات کے لیے کھڑا ہونا اور سچائی کے لیے دل و جان کی قربانی دے دینا، یہ وہ اقدار ہیں جس کی ذمہ داری والدین اور اساتذہ کرام کے اوپر ہے۔ اور میں بچے، جو ہمارے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے میری استدعا ہے کہ اپنی تعلیم اور والدین کی سکھائی ہوئی تربیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیں۔ ایک اچھا بچہ جو ایک گھر میں اچھا بچہ ہے، وہ ایک معاشرے کا بھی اچھا بچہ ہے اور اس ملک کے لیے بھی ایک قابل قدر نعمت ہے۔ تو برائے مہربانی تعلیم پر زور دیں، اپنی تربیت پہ زور دیں، جو مرضی حالات آ جائیں، تعلیم کا جو آپ نے رویہ اپنایا ہوا ہے اس کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ قائد اعظم، علامہ اقبال، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ کس مشکل حالات میں بھی انہوں نے حق بات کے لیے آواز بلند کی، کس طرح انہوں نے ملک کو ایک مسلم امہ کو متحد کیا اور انگریز جیسی بڑی طاقت سے لڑ کر ہمارے لیے پاکستان کو قائم کیا، اور اس پاکستان کی اور اس ملک کی معرض وجود میں آنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، آگے اس ملک کی ترقی میں آپ سب کا اہم کردار ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ نے آگے بڑھ کے اس ملک کی ترقی اور اس کی حفاظت میں دل اور جان دونوں کے ساتھ اپنا پورا جو عمل ہے وہ اس کے اندر آپ نے اپنا شامل کرنا ہے۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعلیمی مقصد کو جاری رکھے، آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کو ہمت دے کہ آپ کو اس ملک کا ایک مفید شہری بنا سکیں۔ السلام علیکم۔